بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بندے نے کسی کو اس کے چچا کی طرف منسوب کیا کہ تو اس کا بیٹا ہے، یا ماموں کی طرف منسوب کیا تو اس کا بیٹا ہے، یا ماں کے زوج کی طرف منسوب کیا تو یہ تہمت نہیں ہوگی۔ مثلا تہمت کیا تھی کہ کسی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا، تو کسی نے چچا کی طرف کسی کو منسوب کیا کہ تو اس کا بیٹا ہے، مثال کے طور پر چچا نے کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا کہہ دیا، یا میرا بیٹا ہے یہ، یا مثلا کسی نے کہہ دیا کہ یہ اس کا بیٹا ہے جی، ماموں کی طرف منسوب کر دیا کہ اس کا بیٹا ہے، یا زوج ماں کا جو زوج ہے، جو باپ تو اس کا نہیں لگتا لیکن ماں کا خاوند ہے تو اس کی طرف منسوب کر دیا، تو اس سے تہمت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی طرف بندوں کو منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ جو رشتے ہیں ان کی طرف ایسا ہی بندے کو منسوب کیا جاتا ہے، تو اس میں تہمت مراد نہیں ہے۔ یسمى ابن مجازن، کیونکہ ان کو مجازن باپ کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ام الرجل سن و ابیہ، بندے کا باپ اس کے بندے کا چچا جو ہے وہ اس کے باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اس طرح ماموں بھی اسی مقام پہ ہے، اور جو ماں کا جس سے نکاح ہوا ہے اگرچہ وہ باپ نہیں ہے تو پھر بھی وہ باپ شمار ہوتا ہے، یا عرف میں اسے باپ کہا جاتا ہے، اس لیے اس طرح کسی کو کہنے والا وہ قاذف نہیں ہوگا، اس پر حد نہیں لگائی جائے گی۔ وطی حرام، جس بندے نے بھی وطی حرام کی فی ملک غیری، اپنے ملک کے غیر میں، تو اسے کسی نے تہمت لگائی تو وہ اس کو تہمت لگانے والے کو حد جاری نہیں ہوگی۔ جس بندے میں کسی عورت سے وطی میں شبہ کر لی، یا کوئی بھی ایسا جو ہے نا اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے وطی کر لی، اور اگرچہ اس پہ اسے حد لگائی گئی یا نہیں، وہ زنا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، یا پھر یہ کہ زنا کے طور پر اس پر حد لگائی گئی ہے یا نہیں لگائی گئی، اس بندے کو کسی نے بعد میں کہا کہ یہ زانی ہے، تو اس کا تہمت اس کہنے والے پر حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ یہ اس کا کوئی بھی ایک دفعہ بھی وطی کرنا، وطی حرام جو ہے یہ وطی حرام ہی ہے، اس کو زنا ہی شمار کریں گے۔ اس وجہ سے اسے کسی نے زانی کہا تو اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے سچ ہی کہا ہے، اس پر اسے گواہ لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اس پر وہ تہمت کلانے والا نہیں ہوگا، اس پر تہمت لگانے والا نہیں ہوگا، اور اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ لیکن لفوات العفتی، کیونکہ وہ بندہ معصوم نہیں رہا، نہ معصوم نہیں، اس کی عفت نہیں رہی، وہی شرط الاحسان، اور یہ محسن ہونے کے لیے شرط ہے کیا، ان یکون حرا بالغا عاقلا مسلما عفیفا عن فعل الزنا، تو وہ عفیف نہیں رہا، تو ایسے بندے کو جس نے کہا کہ یہ زانی ہے تو اس نے اس پر تہمت نہیں لگائی ہے، اور اس پر حد جاری بھی نہیں ہوگی۔ لأن القاذف صادق، کیونکہ تہمت لگانے والا سچا ہے، کیونکہ زنا وطی حرام ہی ہوتی ہے اور وہ کر چکا ہے۔ والاصل فی ان من وطی وطیا حراما لا یجب الحد بقذفہ، اس میں قانون یہ ہے کہ جس نے وطی حرام لیے ہی وطی کی ہے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی اسے تہمت لگانے سے، کیونکہ زنا وہ کہتے ہیں اس کو والوطی المحرم الیینی، تو وہ کر چکا ہے، اس لیے اسے کسی نے زانی کہا تو اس نے غلط نہیں کہا، اس نے صحیح کہا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کوئی نہیں؟ وہ عورت جو اپنے بچے کی وجہ سے لعان کر چکی ہے، اس کے قاذف کو بھی حد جاری نہیں کی جائے گی۔ کسی عورت کا بچہ پیدا ہوا تو خاوند نے کہا کہ بچہ میرا نہیں ہے، تو ان کا آپس میں لعان ہو گیا، لعان ہوا تو مرد یہ کہتا ہے کہ اس نے میرا بچہ نہیں ہے اور اس نے زنا کیا ہے، زنا سے ثابت بچہ پیدا ہوا، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں، عورت اس کا انکار کر رہی ہے، تو عورت اپنے آپ کو اس زنا سے بری تو ثابت نہیں نہ کر سکی، اسی وجہ سے ان میں لعان میں جدائی ڈلوا دی ہے ان میں، تو بچے کی وجہ سے اس نے لعان کیا ہے، تو اس کو اپنے آپ کو زنا سے جس کی خاوند نے تہمت لگائی تھی اس سے اپنے آپ کو بری نہیں کر سکی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا زانیہ ہونا اگرچہ اس طرح سے ثابت نہیں ہوا، اس کو حد جاری نہیں کی گئی، زنا کی حد تو جاری نہیں کی گئی، لیکن وہ اپنا بے گناہ ہونا بھی ثابت نہیں کر سکی، تو اس کو اگر کسی نے بعد میں کسی نے اس کو زانیہ کہا تو اس کہنے والے کو بھی حد جاری نہیں کی جائے گی۔ لأن والدہ غیر ثابت النسب من احد، کیونکہ بچہ لعان کرنے کے بعد بچہ کس کی طرف منسوب ہوتا ہے، ماں کے ساتھ لگا دی جاتا ہے، اس باپ کی طرف منسوب نہیں ہوتا، تو اس عورت کے پاس ایک ایسا بچہ موجود ہے جس کا نسب کسی مرد سے ثابت نہیں ہے، تو یہ بچہ جس کے پاس ہو اور نسب کسی مرد سے ثابت نہ ہو تو وہ عورت زانیہ ہی شمار ہوتی ہے، اگرچہ اسے وہ سزا نہیں دی گئی ہے، تو اس لیے اس کو کسی نے زانیہ کہا تو اس پر حد قذف جاری نہیں ہوگی۔
لأن ولد غير ثابت النسب من أحد فإن ادعى الأب الولد بعد القذف لم يحد قاذفها، اگر بعد میں اس بچے کے باپ نے دعویٰ کر بھی دیا اس بچے کا تو پھر بھی اس عورت کو ہاتھ لگانے تہمت لگانے والے کو ہاتھ جاری نہیں ہوگی. فإن قذفها قاذف بعد ما ادعى الأب، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اگر اس نے پچھلا مسئلہ غلط ہو گیا کہ کسی بندے نے اس کو یہ جو لعان کر چکی ہے تو اس کے بعد کسی نے اس کو زانیہ کہا تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی. بعد میں اس کے بعد اس باپ نے اس بچے کو مان بھی لیا، اس کا نسب مان بھی لیا، تو یہ جس نے نسب ماننے سے پہلے جس نے تہمت لگائی تھی اس پر حد جاری نہیں ہوگی. لیکن اگر باپ نے لعان ان میں ہو گیا، اس کے بعد باپ نے نسب مان لیا، اس نے کہا کہ بچہ میرا ہے، اب اس عورت پر کسی نے زنا کی تہمت لگائی اس لعان کی وجہ سے تو اس پر حد جاری کی جائے گی، کیونکہ وہ لعان کا حکم اب ختم ہو چکا ہے جب یہ اس نے بچے کو مان لیا. تو جی جی باپ پر نہیں لگائی جائے گی، باپ پر نہیں لگے گی. اس میں پیچھے کیونکہ لعان کے باب میں آ چکی ہے بات کہ وہ اس میں سے یہ جو لعان کا حکم آیا ہی خاوند کے لیے ہے کہ جب وہ گواہ اس کے پاس نہیں تھے، گواہ اس کے پاس نہیں تھے تو وہ اس لیے اس نے قسمیں اٹھائی ہیں. یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ باپ نے مان لیا ظاہر ہے، تو ماں نے تو تسلیم نہیں کیا زنا کا، پر اس کے کیونکہ لعان ان میں ہوا ہے اور لعان وہی قسمیں اٹھانا ہی ان کے لیے وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ مرد کا یہ 4 قسمیں اٹھانا یہ اس کے لیے حد قذف کے قائم مقام ہے، عورت کا 4 قسمیں اٹھانا یہ اس کے لیے حد زنا کے قائم مقام ہے، تو وہ اس پر قسمیں اٹھا چکا ہے، اس پر کوئی اور حکم بیان نہیں کیا گیا. بعد میں اگرچہ اس نے خود انکار کیا لیکن وہ اس پر جب ہم نے یہ کہا کہ وہ اس کے حد کے قائم مقام ہے پھر اس کے لیے یہاں بیان بھی نہیں کیا گیا اور نہیں ہے بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے نص میں آ گئی اس کی سزا وہی جو اس نے قسمیں اٹھا لی، اس لیے اس نص سے تجاوز نہیں کریں گے. یہاں پہ کیا فن کا دفعہ کاذب بعد ما ادعى الأب ولد حدہ، اس کے بارے میں اور کوئی سزا بیان نہیں، اور کیونکہ نص میں آگے اس پہ کچھ ہے نہیں ہے اس لیے اس سے آگے تجاوز نہیں کیا جائے گا. وہی اس کی سزا جو قسم اس نے اٹھا لی تھی نا وہی ہوگی اس کے لیے. جی بارش شریعت میں اس کو دیکھیں کیا ہوتا ہے، لکھا ہو مزید کچھ آپ نے کبھی دیکھی بھی ہے؟ وَإِنْ أَدَّى وَإِنْ عَادَ زوج وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ، زوج اگر اس نے رجوع کر لیا اور اپنے آپ کو جھوٹا کہہ دیا تو قاضی اس کو حد جاری کرے گا. پھر اس میں پھر یہ ہوگا کہ نسب تو اس بچے کا ثابت ہو جائے گا اس باب سے، کیونکہ اس نے اقرار کر لیا، مجبوری تھی نسب ثابت کرنے کی، تو جو اس کا جو گناہ ہے باپ کا جو گناہ ہے اس کی سزا اسے دے دی جائے گی اور نسب اس سے ثابت ہو جائے گا. آگے اگر کسی عورت نے لعان کیا ہے بغیر بچے کے تو اس میں خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دی گئی تو پھر اس کو کسی نے تہمت لگائی تو تہمت لگانے والے کو حد جاری کی جائے گی. پیچھے حد جاری نہیں کی جائے گی کیونکہ وہاں پہ جو دلیل دی ہے اس کے مطابق کہ بچہ اس کے پاس ایک ایسا بچہ موجود ہے جس کا نسب کسی سے ثابت نہیں ہے، تو بچے کا نسب ثابت نہ ہونا یہ اس ماں کے زانیہ ہونے کی دلیل ہے. تو یہاں پہ اس کی بظاہر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، خاوند کے سچا ہونے کا احتمال بھی ہے اور بیوی کے سچا ہونے کا احتمال بھی ہے، تو اس وجہ سے اس کو کسی نے تہمت لگائی تو اس پر حد جاری کی جائے گی. اگر ہو لعان کرنے والی بچے کے بغیر تو حد جاری کی جائے گی اس کے قاذف کو. آگے کسی نے کسی لونڈی کو زنا کی تہمت لگائی یا غلام کو تہمت لگائی یا کافر کو زنا کی تہمت لگائی یا مسلمان کو زنا کے علاوہ کوئی اور تہمت لگائی، جیسے اسے کہا کہ تو فاسق ہے، تو کافر ہے، تو خبیث ہے، تو اس کو حد نہیں لگائی جائے گی بلکہ اسے تعزیر لگائی جائے گی. کسی حد تو کہ اس کو اگر مسلمان عاقل آزاد مسلمان عاقل بالغ عفیف عن فعل الزنا اس کو تہمت لگانے والے کو حد جاری ہوتی ہے، اور جس میں یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی ہیں، جو مسلمان نہیں ہے یا جو
آزاد نہیں ہے، جو عاقل بالغ نہیں ہے، اس کو کسی نے زنا کی تہمت لگائی تو اسے تعزیر ہوگی الزرا، لأن كل من الامة والعبد والکافر لیس بمحسن، کیونکہ لونڈی، غلام اور کافر محسن نہیں ہے، وقذف غیر المحسن لا یوجب الحد، غیر محسن کو تہمت لگانے سے حد جاری نہیں ہوتی بلکہ اس پر تعزیر جاری ہوتی ہے، لأنه قد الحق یا الحق به الشین، کیونکہ اس نے اس سے شرم دلائی ہے تو اس وجہ سے اس کی بےزتی کی ہے، تو اس وجہ سے اس پر تعزیر جاری کی جائے گی۔ جس نے تہمت لگائی کسی لونڈی کو یا کسی غلام کو یا کافر کو زنا کی، یا تہمت لگائی مسلمان کو زنا کے علاوہ، تو کہا، اور پس اس نے کہا اس کو اے فاسق یا اے کافر یا اے خبیث، تو اس زرا، اس کو تعزیر لگائی جائے گی۔ آگے کسی نے کہا او خمار کھوتے یا اے خنزیر، تو حد جاری نہیں، تعزیر بھی جاری نہیں کی جائے گی، لأنه كاذب في قوله لا يلق بذلك شيئين فلا يجب عقوبة، کہتے ہیں کہ وہ اس کو حقیقت میں گدھا نہیں کہہ رہا اور یا اس کو خنزیر نہیں کہہ رہا، یہ اس کو صرف ان کے ساتھ ملا رہا ہے صفات میں، لأنه كاذب فيه، یہ اس میں جھوٹا ہے، اس وجہ سے اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، تعزیر بھی جاری نہیں کی جائے گی۔ کسی نے کہا یا حمار یا خنزیر تو لم یعذر، تعزیر جاری نہیں ہوگی۔ تعزیر جو ہے زیادہ سے زیادہ 39 کوڑے ہے اور کم سے کم 3 کوڑے، لأن الأقل من ذلك لا يقع بالتعزیر، کیونکہ اس سے کم مار ہو، 3 ڈنڈوں سے کم، تو اس سے تعزیر ہوتی نہیں، اور 40 نہیں مارے جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من اتی حدا فی غیر حد فهو من المعتدین، کہ جو بندہ حد تک پہنچ جائے غیر حد میں تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، یعنی جہاں پہ حد جاری نہیں کرنی تو وہاں بھی حد سے آگے گزر جائے، یعنی حد سے زیادہ اس میں سزا دے، کم از کم جو سزا ہے نا، حد ہے وہ 40 کوڑے ہے، اور غلام کی پیچھے بیان ہوئی ہے نا، غلام کی سزا 40 کوڑے ہے، شراب میں یا اس میں زنا میں نہیں، قذف میں، تو اس سے یعنی حد جو ہے، تعزیر جو ہے وہ حد سے کم ہونی چاہیے، اس لیے 1 کوڑا کم کر کے یہ تعزیر ہے۔ والاصل هو الحریۃ واقل الحد فی الحر 80، آزاد کی اصل جو ہے وہ آزاد ہے، اور آزاد کی حد جو ہے وہ 80 کوڑے ہے، اس سے 1 کوڑا کم کیا جائے گا، یہ امام ظفر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں 79 کم از کم تعزیر ہے۔ اور کتاب کی مبسوط کی روایت میں ہے کہ 5 کوڑے اس سے کم کر لیے جائیں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو نصب الرایہ میں یہ ہے والعبد یعذر عنده 35 لأن ادنى حد 40 فينتخذ 5 قياسا الحر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر منقول ہے لیکن اس پر اعتراض کیا گیا ہے، جس طرح کہ نصب الرایہ میں ہے، غلام جو اسے 35 کوڑے لگائے جائیں گے ان کے نزدیک، کیونکہ کل کوڑے اس کے کتنے بنتے ہیں 40 حد کے، تو اس سے جو ہے نا وہ 5 کوڑے کم کر لیے جائیں آزاد پر قیاس کرتے ہوئے۔ تعزیر، تعزیر کے کہتے ہیں مختلف درجے ہیں، تعزیر اشراف الاشراف، جو بہت بڑے شریف ترین لوگ ہوتے ہیں ان کی تعزیر، جیسے کہ علماء ہیں، جیسے کہ علوی ہیں، یعنی حضور کے خاندان کے ہیں، ان کی تعزیر اتنی ہے کہ ان کی مشہوری لوگوں کے سامنے ان کو کہہ دیا جائے تم نے غلط کیا ہے، تم نے گناہ کیا ہے، تو کچھ انہیں اس طرح سے کہہ دیا جائے، تو یہ ان کے لیے تعزیر ہے۔ ان سے جو کم درجے کے ہوتے آتے ہیں اشراف الاشراف، ان سے جو کم ہے تعزیر الاشراف والدہاکین الجر الی باب القاضی، جو شریف لوگ ہیں ان سے کم درجے کے، تو انہیں صرف قاضی کے پاس لے جائیں تو یہی ان کے لیے تعزیر ہے۔ و تعزیر، اور ساتھ ہی ان سے نیچے درجے کے درمیانے سے لوگ ہیں جو امسوکی یا تو جو بازاری ہیں، بازار میں رہنے والے، تو انہیں قاضی کے پاس بھی لے جائیں اور حبس تھوڑی دیر انہیں قید کروا دیں کچھ دن، تو یہ ان کے لیے بڑی، ان کے لیے تعزیر ہے۔ و تعزیر الاراذل، کمینے ترین لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی ھذا کلہ و بالضرب، ان کے ساتھ یہ سارا کچھ بھی کیا جائے، انہیں قید بھی کیا جائے، و بالضرب، نال ماریا بھی جائے۔ لیکن مختار السرخسی انہ لیس فی تقدیر، امام سرخسی فرماتے ہیں کہ اس میں یہ متعین نہیں ہے سزا، بلکہ مفوض رأی القاضی، قاضی کی رائے کے سپرد ہے، قاضی جس طرح کی چاہے سزا انہیں دے سکتا ہے، کیونکہ مقصود اس سے الزجر ڈانٹنا ہے، اور لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کوئی تھوڑا ڈانٹنے سے سیکھ جاتا ہے، کسی کو زیادہ لکھتر ماریں تو پھر بھی نہیں سیکھتا، تو اس کی حالت کے مطابق اس کے ساتھ تعزیر ہی ہوتی ہے۔
اس وجہ سے کہا کسی کو اتنا کہہ دیا بندہ بڑا انسان بڑا یا کر سپر ہزار، یہ اس کے لیے کافی ہوتی ہے، تو کسی کے لیے جہاں 2 4 10 لگانی پڑتی ہیں تو پھر وہ ذرا، تو ہر ایک کی حالت کے مطابق قاضی صاحب تعزیر جاری کر سکتے ہیں۔ مبسوط جو ہے امام سرخسی کی کتاب فقہ حنفی میں سب سے بڑی کتاب جو ہے المبسوط۔ اگر کسی نے تعزیر زیادہ سے زیادہ 39 کوڑے ہیں اور کم سے کم 3 کوڑے، وقال ابو یوسف، وہ فرماتے ہیں کہ تعزیر کتنی ہے 75 کوڑے، وہ آزاد، کیونکہ اصل جو سزا ہے وہ آزاد کی ہے، تو وہ کتنی ہے 80 کوڑے، تو وہ کہتے ہیں اس میں سے 5 کم کر کے تو اس کو لگا دیے جائے۔ وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ إِلَى الضَّرْبِ، یوسف نے کہ تعزیر میں پہنچیں گے، تعزیر میں 75 کوڑوں تک۔ اگر امام کی رائے یہ ہو کہ وہ ملائے اس کے ساتھ مار کے ساتھ تعزیر میں قید کو بھی، تو فعلا وہ کر سکتا ہے، مطلب ساتھ قید کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ تعزیر امام کی رائے پر موقوف ہے اور مقصد اس سے ڈانٹ رہا ہے، تو جیسے بھی ہو سکے وہ کر سکتا ہے۔ وَأَشَدُّ الضَّرْبِ التَّعْزِيرُ، یہ جو مار ہے سب سے سخت مار تعزیر میں ہوگی، سب سے زیادہ سخت جو ڈنڈے کوڑے مارے جائیں گے نا وہ تعزیر میں، اس سے کم حد زنا میں، اس سے آہستہ حد شرب میں، شراب میں، اور سب سے آہستہ مارے جائیں گے حد قذف میں۔ تعزیر میں کیونکہ جس کی مقدار جتنی کم ہے نا، تعزیر میں مقدار کم ہوتی ہے، اس وجہ سے وہاں مارا سخت جائے گا، کیونکہ اگر مارنا بھی تھوڑا ہے اور مارنا بھی پھر آہستہ سے ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا مارنے کا، تو سب سے شدید ضرب جو ہوتی ہے وہ تعزیر میں، اور اس سے کم حد زنا، اس سے کم، اس سے آہستہ حد شرب میں، اور اس سے آہستہ حد قذف میں مارا جائے گا، لأن سبب وہ متیقن، کیونکہ شراب کا سبب بھی یقینی ہوتا ہے۔ ومن حدہ الامام ازرہ فمات فدمہ حدر، کسی کو امام نے حد لگائی یا امام نے تعزیر لگائی اور مر گیا، اس کا خون ضائع ہے، یعنی اس سے امام سے قصاص یا پھر دیت نہیں لی جائے گی۔ لأنما حدر لأنه فعله بأمر الشرع وفعل المأمور به لا يتقدر بشرط السلامہ، کیونکہ اس نے جو قاضی نے جو کام کیا ہے شریعت کے حکم کے مطابق کیا ہے، اور معمور بھی جس کا شریعت نے حکم دیا ہے لا يتقید بشرط السلامہ، اس میں سلامتی کی شرط نہیں ہے، مارو کہ بندہ بھائی زندہ بھی رہے، بندے نے اس نے جتنا مارنا تھا اتنا ہی مارا ہے، اس سے بندہ مار گیا تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ فَإِذَا حُدَّ الْمُسْلِمُ فِي الْقَذْفِ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ تَابَ، اگر کسی مسلمان کو حد قذف لگا دی گئی تو اس کی گواہی ساقط ہو جائے گی، عدالت میں گواہی نہیں دے سکتا، اگرچہ وہ توبہ بھی کر لے پھر بھی گواہی نہیں دے سکتا، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کافر کو حد قذف لگائی گئی پھر اس نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد، تو اس کی گواہی قبول ہوگی۔ اب یہ گواہی قبول ہوگی، اگرچہ توبہ بھی کر لے تو گواہی قبول نہیں ہوگی، حناف کہتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی گواہی قبول ہو جائے گی، کیونکہ اسی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا۔ آگے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، آگے الا الذين تابوا من بعد ذلك، جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لیا، وَأَصْلَحُوا اصلاح کر لی، تو اللہ بخشنے والا ہے۔ اس سے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے توبہ اصلاح کر لی ہے نا، توبہ کر لی، اللہ انہیں بخشنے والا ہے، مطلب ان کی گواہی اب قبول ہو جائے گی۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ جنہوں نے توبہ کر لی اس تہمت سے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں معاف فرما دے گا، دنیا میں ان کا جو انہوں نے جھوٹ بولا تھا، یعنی ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا جب حد قذف اسے لگا دی گئی، تو جس بندے کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا تو اب اس کا ثمرہ زبان کا جو نتیجہ ہوتا ہے کیا کہ اس کی بات مانی جائے، وہ اس کی بات قبول نہیں ہوگی۔ لیکن عام جو گواہیاں مثلا نکاح شاہ کے معاملات ہیں، ان میں گواہی اس کی قبول ہوگی، عدالتوں میں گواہی اس کی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تقبلوا لهم شهادة ابدا، کیونکہ اس نے مخذوف کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہے، فسلب اللہ ثمرۃ لسانہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کا نتیجہ ہی سلب کر لیا، اسے سزا دینے کے لیے کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور زبان کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نفاذ الاقوال، اس کی باتوں کو کا نافذ ہونا، ماننا۔
امام شافعی فرماتے ہیں اس کی توبہ قبول ہو جائے گی جب توبہ کر لے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا، ہم نے کہا کہ یہ استثناء جو ہے الی ما یلیہ من الفسق دون المنع من قبول شہادتی، کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تو فرماتے ہیں یہ تو اس توبہ کا تعلق اس کے فسق کے ساتھ ہے، پیچھے فرمایا اولئک هم الفاسقون، تو اس کا فسق ختم ہو جائے گا، فاسق وہ نہیں رہے گا، اگر یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک شمار ہوگا اگر اس نے توبہ کر لی، لیکن وہ گواہی والا معاملہ وہی رہے گا، وہ گواہی اس کی قبول نہیں ہوگی احناف کے نزدیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، گواہی کا ساکت ہونا اور دوسرا ایک گواہی کا ساکت ہونا، دوسرا اس کا فاسق ہونا، اور توبہ سے فسق والا کام تو فسق والا نام تو اس کا ختم ہو جائے گا، لیکن گواہی کا قبول نہ ہونا یہ باقی رہے گا۔ اور کافر نے اس حد قذف لگائی گئی تھی، اسلام قبول کر لیا اس نے، تو اس کی گواہی پھر قبول ہو جائے گی، کیوں؟ لأن الاسلام حدث عدالت لم تخرج وہی عدالت الاسلام، کیونکہ اسلام لانے سے نئے سرے سے پھر وہ عادل ہو جائے گا، پہلے تو عادل تھا ہی نہیں، اب وہ عادل ہو جائے گا، اسے نئی عدالت اسلام کی طرف سے حاصل ہو جائے گی کہ وہ نیک متقی شخص ہے، تو اب اس کی گواہی قبول ہو جائے گی۔